الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان وارث کون و مکان تاجدار عرب و عجم رحمت عالم سید عالم سرور عالم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، ان کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل شیئر کرنے لگا ہوں۔ عمل بہت پیارا ہے، ایسا عمل ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر مومن مسلمان کر سکتا ہے، بڑا آسان سا عمل ہے، اور یہ عمل کرنے والا چاہے کوئی غریب ہے، فقیر ہے، گداگر ہے، ذمہ دار ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی یو کے کا رہنے والا ہے، عربی ہے، پاکستانی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی زبان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جس نے زبان سے پڑھا قولو، پڑھا جس نے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو داخل ہو گیا، ایمان و یقین کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور قانون کے مطابق زندگی بسر کی، اور حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، یہ ہر وہ مسلمان جو اس چھوٹے سے عمل کو کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسا کرم فرمائے گا کہ اس انسان کے جسم سے اس طرف روح نکلے گی، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ کیسا عظیم الشان عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے، کتنا طاقتور عمل ہے۔ یہاں جس بندے کے پاس کوئی 500 بندوں کی ٹولی ہو، لشکر ہو، جو اس کے دائیں بائیں اس کے گارڈ ہوں، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہوں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے عمل ہے۔ جنت میں داخلے کی ٹکٹ اس کے پاس ہوگی جو اس عمل کو کرے گا، گاڑیوں کی طاقت سے نہیں، سیکیورٹی گارڈوں کی طاقت سے نہیں، زمینوں کی طاقت سے نہیں، مربوں کی طاقت سے نہیں، دکانوں کی طاقت سے نہیں، پلازوں کی طاقت سے نہیں، بڑی بڑی مارکیٹوں کی طاقت سے نہیں، بڑی بڑی جائیدادوں کی طاقت سے نہیں، پیسے کی طاقت سے نہیں، بینک بیلنس کی طاقت سے نہیں۔ جنت میں داخل ہوگا تو اس ایک عمل کی برکت سے، اس ایک عمل کی برکت سے۔ قرآن مجید کی ایک آیت، اس ایک آیت کے عمل کی برکت سے رب کائنات خداوند قدوس اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا یقیناً
کہ یہ آیت پاک کون سی اتنی طاقت والی ہے، اتنے کمالات والی ہے، اتنے راز والی، اتنی فضیلت والی، اتنی شان والی، اتنی آن والی، اتنی بان والی آیت کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مبارکہ جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ، یہ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ یہ ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی، یہ ایک اللہ کے بندے کی گائے تھی، اس کے نام پر یہ سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، گائے والی سورت۔ یہ اللہ کے ولی کی گائے تھی، اللہ کے ولی کی گائے۔ پسند کیسی آئی؟ اس کے نام کی پراپر سورت قرآن میں ہے، سورۃ البقرہ۔ کئی تو اولیاء اللہ کے نام سے چڑ کھاتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں بندے رب دے دعا کر دے تقدیر بدل جاندی، لکھی لوح و قلم والی تحریر بدل جاندی۔ انہی اولیاء اللہ کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ یہ انہی اولیاء اللہ کے لیے، خبردار بھلیکھے میں نہ رہنا، میرے اولیاء وہ ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ اس اللہ کے ولی کی گائے کے نام پر سورت ہے، سورۃ البقرہ۔ یہ منصوب ہے، یہ دو نقطوں والا جو قاف ہے نا، قاف، بڑا قاف، یہ ڈنڈے والا قاف ہو تو بکرا بن جاتا ہے، بکرا، بکری۔ یہ بقرہ ہے، گائے۔ تیسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور فضیلت اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے ابی بن کعب بتاؤ، اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے؟ کون سی آیت ہے؟ اے میرے غلام، اے میرے صحابی ابی بن کعب بتاؤ، اللہ کی پاک کلام میں، قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت مبارکہ کون سی ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی، شان والی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر یہی سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی آیت مبارکہ میرے آقا و مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوبہ یاسین دے سیرے والیا، عالم نشرہ کے سینے والیا، طٰہٰ کے عارض و رخسار والے پیارے محبوب، کالی کملی والے سونے، ید اللہ فوق ایدیہم کے مبارک دستے مبارک والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کے کاجل والے محبوب۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آخر تک سنا دی سرکار کی بارگاہ میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کی تصدیق فرماتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دستے مبارک اس طرح مارا اور فرمایا، تم کو علم مبارک ہو اے ابی بن کعب، تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔
ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو تمہارے قریب شیطان کو پھٹکنے بھی نہیں دے گا. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آج کی اس ویڈیو میں شیطان بھاگنے کی کوشش کرے گا اور کسی کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی بھگانے کی کوشش کرے گا کہ اس ویڈیو کو نہ دیکھو، کیونکہ شیطان بھاگتا ہے. آیت الکرسی مبارکہ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے. اور آیت الکرسی مبارکہ میں اتنی طاقت ہے، اتنا کمال ہے کہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے، دوڑاتی ہے، دفع کرتی ہے آیت الکرسی مبارکہ، اور اس کے پڑھنے والا جادو اور جنات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جادو اور جنات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ مال کے اوپر، صدقات کے اوپر آقا علیہ السلام نے ان کو نگران فرمایا، مامور فرمایا، تو شیطان آیا اور مال اٹھا کے بھاگنے لگا تو آپ نے پکڑ لیا. پھر واسطے واسطے دے کے چلا گیا، پھر آیا، پھر پکڑ لیا، پھر آیا، پھر پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا تو روز ہی آ جاتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز کے حوالے سے، اگر آپ نے وہ پڑھ لی نا، وہ پڑھ لی تو آپ کے مال کے قریب شیطان پھٹکے گا بھی نہیں، چور نہیں آئیں گے کوئی. آپ نے فرمایا کون سی؟ تو وہ کہنے لگا جی آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، یا نعوذ باللہ من ذالک سرکار کو پتہ نہیں تھا. ان کو پتہ تھا، بس شیطان اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا. بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ چیز آپ کو پتہ ہے لیکن وہ کہیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو، جس طرح میں بتاتا ہوں آپ کو، میری جان چھوڑ دیں بس میں آپ کو کچھ ہے بتاتا ہوں. اللہ اکبر. تو جو بندہ صبح و شام آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اپنے گھر کے اندر پھونک لگا دے چاروں اطراف میں، اس کا گھر جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. جادو، جنات، ٹونا، نظر بد سے اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے. بہت بڑا حصار ہے. چاروں اطراف میں پھونک لگا دیں پڑھ کے. اور ہر نماز کے بعد جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیتے، اس ایک آیت کو، یہ ایک آیت ہے، 3 سپارہ سورۃ البقرہ، 3 پارے کے پہلے پیج کے اوپر یہ آیت مقدسہ موجود ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے. کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس کو نہ آتی ہو، کوئی بد نصیب. تو آیت الکرسی اس کو ٹھیک کریں، اپنے محلے کے علماء کے پاس جائیں، میری بہنیں، بیٹیاں وہ خواتین کے مدارس میں وہاں جائیں، اور جو بھی اہل علم ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنی آیت الکرسی کو اور نماز کو، کلمے، نماز اور دعائیں یہ صحیح طریقے سے یاد کریں، اور قرآن مجید کو بھی صحیح طریقے سے یاد کریں. بعض اوقات قرآن کریم غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن پڑھنے والے کے اوپر لعنت کر دیتا ہے. تو صحیح پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، اور پڑھنے کی کوشش کریں. اور بعض لوگ ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کیسے پڑھیں؟
ہم پڑھتے ہیں تو اٹکتا ہے. یاد رکھیں اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے مشائخ سے، اپنے علماء سے ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. صرف قرآن پاک کو کھول کے دیکھنے والے کی 70 بھی روحانی بیماریاں اللہ دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جو صرف ابھی کھولتا ہے تو 70 بیماریاں اللہ دور فرما دیتا ہے. جب وہ اس کو پڑھے گا اور پھر پڑھ کر اس پر عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کو کتنی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دے گا اور کتنی برکتیں اللہ پاک اس کو عطا فرما دے گا. کتنے مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے. صرف آپ یاسین شریف اس وقت ہی نہ پڑھا کریں جب کسی کو موت آ رہی ہو، بستر مرگ پہ ہو. چلو پڑھ لو پھر پھال لو سورت یاسینہ تے ہو جو اندے سجے کھبے چارج پھرے. او بیچارہ اجے ساواں تے پیا پتہ نہیں انہیں مرنا بھی کہ نہیں. او جدو ویند نہ سورت یاسینہ پڑھنا لیا آ گیا نہیں تے بیچارہ دل چھٹ جاندہ اتھے ہی فوت ہو جاندہ. ایسے بھی ہو جاتا ہے. اے کر دیو شروع پڑھائی شروع کر دیو. لے او سورت یاسینہ پڑھ کے مدرسے جو. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بس شاید سورت یاسین اتری اس لیے ہے بندے مارنے کے لیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے متعلق نظریہ مت رکھیں، ایسی سوچ مت رکھیں. قرآن مجید صرف وظیفوں کے لیے نہیں، صرف فوت شدہ کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں، صرف اصال ثواب کے لیے نہیں. قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ہم اس کے ایک پہلو پر چل رہے. اب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے شیطان بھاگ گیا. جادو، جنات، نظر بد سے حفاظت. اور پھر اس کا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، اخی مصطفیٰ بھی ہیں، سبحان اللہ. جو ناصر نبوت ہیں، حسنین کریمین علیہم السلام کے بابا جان ہیں، سبحان اللہ. خاتون جنت سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صائمہ شاکرہ ساجدہ عالمہ عابدہ عاصمہ جناب سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ. آپ کے سرتاج ہیں، امام الاولیاء ہیں، سرتاج جناب سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہا ہیں. وہ مولا علی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. سبحان اللہ. روایت دیکھیں کتنی خوبصورت. اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے آقا و مولا پیارے نبی حبیب پروردگار، حبیب پروردگار، امت کے غم خار، غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. امت کے غمخوار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی راوی ہیں، مولا علی شیر خدا راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس مبارک عزت والی، عظمت والی، شان والی، آن بان والی
آیت مبارکہ یعنی آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے کے لیے موت ہی آڑ بنی ہوتی ہے۔ ادھر اس کے جسم سے روح پرواز کرے گی، سانس نکلے گی، دوسری طرف اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص پیر صاحب حضرت پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں اور ہمارے ادارے باب فیضان القرآن کے باب القرآن کے ماشاءاللہ چیف ایگزیکٹو ہیں، محتمم ہیں، میں ان کی کاوش پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پوری سوشل میڈیا ٹیم کو لے کر پوری دنیا میں میرا خیال کتنے ملکوں میں پیر صاحب، کوئی 150 پلس ملکوں میں ماشاءاللہ یہ ویڈیوز جا رہی ہیں اور یہ پیغامات جا رہے ہیں، اور جلنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ذرا دھیان رکھنا ہے، حاسدین بہت ہوتے ہیں۔ جتنا انسان امپروو ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اتنے پھر جلنے والے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے پیر و مرشد آفتاب ولایت حجت الاسلام برکت العصر قطب عالم ردیف الکمالات شیخ القرآن والحدیث مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت شیخ عرب و عجم محبوب سبحان شہباز لامکاں خواجہ خواجگاں حضرت اخنزادہ پیر سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر تھے۔ آپ سرکار کے پاس کوئی آتا نا، حضور میرے سے لوگ حسد کرنے لگے، تو آپ فرماتے تھے تیری گل بن گئی ہو، تیری گل بن گئی ہو۔ اور نکمے تے نلائق لوگا تو بھی کسی نے حسد کرنا ہے۔ حسد انہی سے کیا جاتا ہے جو کام کرتے ہیں، تو جب آپ کام کریں گے تو حاسدین پیدا ہوں گے، تو حاسدین کی نتھو پھتو خیری باتیں ان کو لے کے آپ ان کے جواب دینے بیٹھ جائیں گے، ان کو وضاحتیں دینے بیٹھ جائیں گے، ان کے سوالوں کے جواب دینے بیٹھ جائیں گے، تو آپ اپنا کتنا قیمتی ٹائم ضائع کر بیٹھیں گے۔ ہاں جی، حافظ محمد اسد صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب، شاہ زیب مغل صاحب، ان کی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تکیہ لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ۔ ہم کام کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں خیر بانٹنے کے لیے، بھلائیاں بانٹنے کے لیے، آسانیاں بانٹنے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے، پھول بانٹنے کے لیے۔ تو بیچ میں شر والے تو آئیں گے نا، اپنا لوچ فرائی کریں گے نا، کہتا ہے لوچ تلتے ہیں بیچ میں خواہ مخواہ۔ ایک بندہ کمنٹ کرتا ہے جی اتنی لمبی ویڈیو نہ بنائیں، بھئی تینوں کو مسئلہ ہے، تینوں کسے دعوت نامہ پہ جائے کہ تو آ کے سن لے، تو نہ سن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے کسی نے کارڈ بھیجا ہے، ریکویسٹ کی ہے، جو بات ہے بات تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اور کئی لوگ اس طرح کے ہیں، اچھا وہ پوچھتے ہیں پیر صاحب سے، پیر ارسلان صاحب کننا کا ڈالر کنے کا آ جاندے نے؟ میں حق بات کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو ایسے خسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں تو میں سن لیتا ہوں۔ پیر صاحب کنے کے ڈالر آ جاندے نے؟ تو ماشاءاللہ بڑے ہو وادو ڈالر۔ بھئی اتنے ڈالر آ رہے ہیں، اتنے ڈالر آ رہے ہیں، تیری سوچ سے زیادہ تو بھی یہ کام شروع کر دے، تو بھی شروع کر دے۔ تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو
بیویوں کو کئی بدبختوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ شیطانی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے کچھ نہیں کہیں گے۔ جن کو روکنے جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہو رہا ہے، اور اگر سوشل میڈیا کو آپ نے سہارا بنا لیا ہے، اپنا سٹیج بنا لیا، اپنا پلیٹ فارم بنا لیا ہے کہ آپ کی خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں، نیکی کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری اور کئیوں کو کڑوی کڑوی لگنے والی یہ باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، تو پھر تجھے تکلیف کیا ہے بھی اس چیز سے؟ کوئی تکلیف ہے؟ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو آپ خود شروع کر دیں، آپ بھی بنا لو۔ جو ناچ گانا کر رہے ہیں اور بیہودہ اور فحاشی اور عریانی کی، دوپٹہ گلے میں ہے اور بے انتہا نیم برنا لباس پہنے ہوئے ہیں اور مجرے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، ان کے اوپر تیری کوئی بات ہی نہیں۔ پر کیا کریں، وہ کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور غیروں نے تو بات کرنی ہوتی ہے، غیروں سے تو بندہ بد مذہبوں سے، بد تہذیبوں سے، بد مزاجوں سے اور بدتمیزوں سے اور شیطان کے چیلوں اور کڑچھوں نے تو بات کرنی ہوتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب اپنے آپس میں لگے ہوتے ہیں۔ مثلا علماء کرام برادری ہیں، یہ ایک چین ہے علماء، لیکن بعض علماء ظاہر وہ بھی اس چیز میں شامل، ایک دوسرے سے حسد، اور بعض اس طرح کے عاملین اور بعض اس طرح کے جو صاحب ایمان ہیں، لیکن ان میں سے بھی کئی بدقسمت ہیں جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ حسد شیطان کا ہتھیار ہے۔ کیوں پیر صاحب؟ جھوٹ شیطان کا ہتھیار، حسد شیطان کا ہتھیار، چگلی غیبت شیطان کے اعلیٰ کار ہیں، یہ بھی ہتھیار ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اپنوں کو اپنے نہیں رہنے دیتا، دوستوں کو دشمن بنا دیتا ہے، سجنوں کو سجن نہیں رہنے دیتا، یاروں کو یار نہیں رہنے دیتا، ایک دوسرے کے دلوں میں کوڑ ڈال دیتا ہے، بغض و عناد ڈال دیتا ہے، اور یوں نفرتیں اور قدورتیں۔ مجھے ایک بات بڑی پیاری لگتی ہے، اور کوئی بھی اچھی بات کرے تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس کی اچھی بات کو لیتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں۔ ہمارے دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ایک جملہ اکثر وہ کہا کرتے ہیں کہ محبتوں کے چور چگل خور، یہ سنا ہوگا آپ نے بھی، محبتوں کے چور چگل خور، یعنی یہ چگل خور ہوتے ہیں، چگلیاں لگاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اگر کسی کی بات جو آ کے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ادھر سے بات اٹھا کے ادھر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چگل خور جو ہوتے ہیں یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں، یعنی محبتوں کو چرا لیتے ہیں، ڈاکے مار لیتے ہیں محبتوں کے اوپر۔ تو بھائی ان کو دعوت ہے جو لوگ اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ پیر صاحب کا جو چینل ہے، اس چینل پر ایک ویڈیو ہماری درود تنجینا، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں، وہ تقریباً 16 لاکھ پلس لوگوں نے پوری دنیا میں اس کو دیکھا ہے، اور لاکھوں کا واچ ٹائم اس کو ملا ہے، 16 لاکھ سے پلس۔ اور یہ ایک چینل پر ہے، اس کے بعد دوسرا چینل ہے شفا، تیسرا چینل ہے فرزند اسلام، چوتھا چینل ہے علی رضا شاہ سیفی، اور پانچواں چینل ہے روحانی وظائف کلینک۔ یہ 5 چینل ہیں، یہ 5 چینل ہیں پنجتن پاک کے نام کی نسبت سے۔ ان چینلوں پر پھر اس کے علاوہ
فیس بک آئیڈیز پر، ہمارا فیس بک پیج ہے پیر ابو نعمان رضوی سیفی فیس بک پیج، اس کے اوپر بھی، اور یہ کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو ملینز کے حساب سے لوگوں نے اس کو سنا ہے۔ یہ ایک ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، باقی الگ ہے۔ درود تاج ہے، درود ناریہ ہے، اور بہت ساری ہیں۔ تو ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، بس اپنا کام کرتے جاؤ، اپنے حصے کا یاد رکھو۔ چھیڑنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، رستے میں کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں، ٹھڈا لگتا ہے، ہو گئے، اپنے انجام میں پہنچ جاتے ہیں۔ منزل کی طرف وہی جاتا ہے جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ ریل گاڑی جا رہی ہے نا، تو اس کو کوئی ادھر سے پتھر، کوئی ادھر سے، کہیں کہیں وہ سلو ہو جائے تو لوگ اس میں کوڑا بھی پھینک دیتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے، اپنی منزل کی طرف سیدھی رواں دواں رہتی ہے، اپنے ٹریک سے نیچے نہیں اترتی۔ تو پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کا جو مقصد ہے وہ ہے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ کسی کو تھریڈ کرنا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی پر ہوٹنگ کرنا، اور کسی کو ڈی ویلیو کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ کسی کی دل آزاری اور کسی کی اس کی شخصیت کو مجروح کرنا، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے بھلائیاں بانٹو، خیر بانٹو، محبتیں بانٹو، خوشبوئیں بکھیرو۔ نفرتوں کے لیے پہلے ہی بڑی آگ لگی ہوئی ہے، اس امت کے اندر محبتیں، خیر اور بھلائیاں بانٹو۔ شر بانٹنے کا سبب نہ بنو، شر بانٹنے کا سبب نہ بنو، شر انگیزوں کا آلہ کار نہ بنو۔ تو آج کی یہ جو آیت الکرسی کا عمل ہے، مولا علی سرکار اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ جو فرض نماز کے بعد، ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں جو آڑ ہے وہ صرف موت ہے۔ یعنی جوں ہی موت انسان کو آئے گی، موت آتی جائے گی، روح کف انصری سے پرواز کرے گی، اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جو بندہ رات کو اپنے بستر پہ جانے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے، پڑھتا وہ ہے اور برکتیں دیکھو، اللہ اکبر، پڑھتا وہ ہے اور اس کی برکات اس کے ہمسایوں میں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور اس کے آس پاس کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی امن اور سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ اس کے گھر کو تو بناتا ہے، لیکن جو اس کے ہمسائے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہوتے ہیں، جو رب کی طرف سے رحمتیں، امن اور سلامتی کی برستی ہیں، وہ ان گھروں میں بھی چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیسے جاتی ہیں؟ کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، لیکن آپ کے شہر لاہور میں نہیں ہوتی، کہیں دور ہو رہی ہوتی، اسلام آباد میں، اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، ہوائیں ٹھنڈی ادھر آ رہی، لوگ پوچھتے ہیں حافظ صاحب آج ٹھنڈی ہوا آ رہی، لگتا ہے یار کہیں بارش ہوئی ہے، ہائے ہائے ہائے، کہیں بارش ہوئی ہے۔ ارے بارش کا پانی ٹپکے تو اس کے اثرات دوسرے شہر تک پہنچ جائیں، جب رب کی رحمت برسے، انوار و تجلیات برسیں، تو کیا وہ ارد گرد کے ماحول کو منور نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک آیت کو ورد زبان کر لے، آیت الکرسی۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اونچی بولیں، آیت الکرسی۔ ایسے نہیں، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی۔ اس کو یاد کر لیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر ایک کو اجازت ہے۔ میں کہ اجازت کیا دینی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی امت کو ترغیب عطا فرمائی ہے کہ بھئی جو ایک بار پڑھ لے ہر فرض نماز کے بعد، معمول بنا لے،
اس کے اور جنت کے درمیان میں جو آڑ ہے، دیوار ہے، پردہ ہے، وہ صرف اور صرف موت ہے۔ یعنی جو ہی وہ انسان وادی موت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ ہم بھی چکھیں، اور سب نے چکھنا ہے۔ جو آیا ہے اس نے، ہر ایک نے جانا ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، گداگر ہے، بھکاری ہے، کوئی زمینوں کا مالک ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، بد ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے، کوئی بھی ہے۔ وہ کہا نا، عبدالستارہ چھڑ دے کھیڑا، لمبی چھوڑ کہانی، ٹر گئے نبی پیغمبر ایتھوں من تقدیر ربانی۔ سب نے چلے جانا، تو سب نے چلے جانا ہے، تو پھر اس آیت الکرسی کو ہمیں ہر نماز کی، فرض نماز کے بعد معمول بنانا چاہیے نا، بولو تو صحیح۔ بے شک اور یہ ویڈیو، یہ پیغام لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے، پہنچنا چاہیے۔ اور آپ سب جو سن رہے ہیں اس کو خیر اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ دوسروں کا بھلا کریں۔ اللہ اکبر۔ لوگ پڑھیں گے، فائدہ آپ کو دے گا اللہ، ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کے ایک کلک کرنے سے کتنے لوگوں کو، آپ کے موبائل کے اندر نمبر ہے نا واٹس ایپ، ان سارے نمبروں پر اس کو صدقہ جاریہ کی نسبت سے سینڈ کریں، کتنے لوگوں تک پہنچے گا۔ اور اس چینلز کو سبسکرائب کروائیں، کتنا فائدہ ہوگا۔ لوگ گیت گانے، ڈھول ڈھمکے، واجے گاجے، ان چیزوں سے بچ کر، اور فحاشی اور یعنی کی چیزوں سے بچ کر خیر اور بھلائی کی چیزوں کو سنیں گے، دیکھیں گے، لوگوں میں بانٹیں گے، خیر بانٹیں گے تو خیر میلی جائے گی نا۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے آپ نے سنا ہے اور آپ آتے ہیں، الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض سے جو لوگ آتے ہیں، اور جتنے مریدین ہیں یا پھر متوسلین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، جتنے احباب آپ یہاں سن رہے ہیں، دور دراز سن رہے ہیں، پوری دنیا میں سن رہے ہیں، میری سب کے لیے دعائیں ہیں، اور تمام آڈینس کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہمارے مسلمان بہن بھائی پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوب مدد فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں دعا کر سکتے ہیں، مولا ان سب کی امداد فرما، یا اللہ ان کی امداد فرما، یا اللہ ان کی امداد فرما۔ جو امداد تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں عطا فرمائی، الہی تو آج بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یا اللہ ان پر جو قہر بن کر، بجلیاں بن کر ٹوٹ رہے ہیں، یا الہی ان کا کلا کما فرما دے۔ یا اللہ پاک ان ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو یا اللہ پاک کامیابیاں عطا فرما، اور ظلم کے چنگل سے یا اللہ نجات عطا فرما، اور بیت المقدس کو یا اللہ آزادی عطا فرما، اور ہمیں وہاں پر نمازیں ادا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ الہی مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، بیت المقدس کو آزاد فرما دے۔ یا اللہ پاک جو کاوشیں جاری و ساری ہیں، یا اللہ پاک وہ کاوشیں قبول فرما۔ حکومت پاکستان کو اور ہماری پاک افواج کو یا اللہ طاقت، ہمت اور جذبے عطا فرما۔ تمام اسلامی ممالک کو جذبے، طاقت اور ہمت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب خیر خلق۔